ہوں آپ کی ہوسٹ حسنہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں HI TV پروگرام ملاحظہ رپورٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کے اس پروگرام میں میرا ٹاپک ہے پاکستانی سیاست میں بے صبری کا عنصر۔ ناظرین، پاکستان کی بات کریں تو یہاں کے سیاسی منظرنامے پر اکثر اتار چڑھاؤ اور اقتدار میں تیزی سے تبدیلیاں سامنے آتی ہیں۔ اس عدم استحکام کا ایک اہم عنصر وسیع پیمانے پر بے صبری ہے، جو فیصلہ سازی کو متاثر کرتی ہے اور مختلف سیاسی واقعات کے نتائج کی تشکیل کرتی ہے۔ بانی PTI کا سیاسی سفر پاکستانی سیاست میں بے صبری سے وابستہ خطرات کی نشاندہی کرتا ہے۔ 2018 میں ان کی مقبولیت میں تیزی سے اضافہ ہوا، جو اصلاحات اور انسداد بدعنوانی کے وعدوں پر منحصر تھا۔ قائم شدہ سیاسی نظام کے ساتھ ان کی بے صبری کو اجاگر کیا۔ خان کی انتظامیہ نے جارحانہ طور پر اصلاحات نافذ کی اور حزب اختلاف کے گروہوں کے خلاف محاذ آرائی کا موقف اختیار کیا، جس سے پولرائزڈ ماحول کو فروغ ملا۔ حکمرانی کے مسائل کے ساتھ ان کی بے صبری اور اختلاف رائے کو مؤثر طریقے سے سنبھالنے میں ناکامی کی وجہ سے پارلیمانی اعتماد کا نقصان ہوا اور 2022 میں ان کی برطرفی ہوئی۔ یہ مثال اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ کس طرح جلد بازی میں سیاسی حربے بڑے دھچکوں اور سیاسی سرمایہ کے نقصان کا باعث بن سکتے ہیں۔ پاکستان کا انتخابی ماحول اکثر سیاسی جماعتوں اور رہنماؤں کی بے چینی کو ظاہر کرتا ہے، جو فوری انتخابی فتوحات کے خواہاں ہیں۔ یہ بے صبری انہیں بڑے بڑے وعدے کرنے اور پائیدار پالیسی حل کے بجائے فوری طور پر رائے دہندگان کی منظوری اور حمایت حاصل کرنے کے لیے عوامی ہتھ کنڈوں کا سہارا لینے پر مجبور کرتی ہے۔ فوری جیت پر اس طرح کی توجہ اکثر ایسی پالیسیوں کا باعث بنتی ہے جو ان کی جانچ پڑتال ناقص یا ناقابل عمل ہوتی ہے، جس کی وجہ سے عمل درآمد کے چیلنجز اور رائے دہندگان کی مایوسی پیدا ہوتی ہے۔ وعدے کرنے اور پورا نہ کرنے کا سلسلہ سیاسی عدم استحکام کو فروغ دیتا ہے اور جمہوری اداروں پر اعتماد کو ختم کرتا ہے۔ پاکستان میں سیاسی اتحادوں کی تشکیل اور تخلیق اکثر فوری سیاسی فائدے کے لیے رہنماؤں کی بے صبری کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اتحاد اکثر بدلتی ہوئی حرکیات اور قانون سازی یا انتخابی مقابلوں میں فوری فائدہ اٹھانے کی خواہش کی بنیاد پر بنائے اور توڑے جاتے ہیں۔ یہ قلیل مدتی اتحاد غیر مستحکم حکمرانی اور حکومت میں بار بار تبدیلیوں کا باعث بن سکتے ہیں، جس سے مؤثر انتظامیہ کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ طویل مدتی اسٹریٹجک منصوبہ بندی کی عدم موجودگی بکھری ہوئی پالیسیوں اور کمزور ادارہ جاتی تسلسل میں معاون ہے۔ عبدالباسط رضوی اپنے کالم میں لکھتے ہیں کہ پاکستان میں میڈیا کے منظرنامے نے سیاست میں بے چینی اور بے صبری کو تیز کر دیا ہے۔ 24 گھنٹے کے نیوز سائیکل اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم فوری رد عمل اور فوری فیصلوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ یہ ماحول سیاست دانوں پر دباؤ ڈالتا ہے کہ وہ بحرانوں یا تنازعات کا تیزی سے جواب دیں، جس کے نتیجے میں اکثر جلد بازی میں ایسے انتخاب ہوتے ہیں جن میں گہرائی کا فقدان ہوتا ہے۔ فوری میڈیا کوریج پر زور طویل مدتی پالیسی منصوبہ بندی اور مؤثر حکمرانی سے توجہ ہٹا سکتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف PTI کے رہنما اور پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کے تناظر میں یہ واضح ہے کہ انہوں نے اپنی مقبولیت کو بڑھانے اور اقتدار کو مستحکم کرنے کے لیے اپنے پورے سیاسی کیریئر میں متعدد حربے استعمال کیے ہیں۔ ان کی حکمت عملی ایک پیچیدہ سیاسی منظرنامے کے درمیان سیاست کے لیے ایک نقطہ نظر کی عکاسی کرتی ہے۔ وزیر اعظم کے طور پر خان کا دور بہت تنازعات کا شکار رہا۔ ان کی سیاسی حرکات اکثر بڑی قیمت پر آئیں اور خاص طور پر عوام کے اعتماد میں کمی دیکھنے میں آئی۔ مہنگائی اور بے روزگاری جیسے معاشی مسائل کے بارے میں ان کی انتظامیہ کے ناقص انتظام پر عوام اور اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے تنقید کی گئی۔
نیا پاکستان کے وعدے کو شکوک و شبہات کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ معاشی چیلنجز برقرار رہے، جس کی وجہ سے ان کی حامیوں میں مایوسی پیدا ہوئی۔ اعتماد کے اس کٹاؤ نے ان کے سیاسی قدکاٹ کو کم کر دیا اور عوامی حمایت کو متحرک کرنا اور برقرار رکھنا مشکل بنا دیا۔ خان کے محاذ آرائی کے انداز اور سیاسی مخالفین اور اداروں پر بار بار کے حمایوں نے ممکنہ اتحادیوں کے ساتھ ان کے تعلقات کو کشیدہ کر دیا۔ اس نقطہ نظر نے مختلف سیاسی جماعتوں کو الگ تھلگ کر دیا، جس کے نتیجے میں اتحادی شراکت داروں اور وسیع تر سیاسی منظرنامے کی حمایت کم ہو گئی۔ اس طرح کی تنہائی بے اتفاق رائے پیدا کرنے اور مؤثر طریقے سے حکومت کرنے کی صلاحیت میں رکاوٹ پیدا کی، جس سے کلیدی قانون سازی کے ایجنڈوں اور اصلاحات کو آگے بڑھانے کی ان کی صلاحیت متاثر ہوئی۔ ان کی حکومت کو اپنی معاشی کارکردگی کے حوالے سے تنقید کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ وعدہ شدہ اصلاحات اور ترقیاتی منصوبوں پر عمل درآمد ناپید رہا۔ بڑھتے ہوئے افراد، زر کرتی ہوئی کرنسی اور بے شمار قرضوں جیسے مسائل بڑے خدشات بن گئے، جس سے عوام کا اعتماد متاثر ہوا اور مہم کے وعدوں کو پورا کرنے اور طویل مدتی معاشی استحکام کے حصول کی کوششیں پیچیدہ ہو گئیں۔ بین الاقوامی اداروں اور خارجہ پالیسیوں پر خان کی سخت تنقید نے پاکستان کے سفارتی تعلقات کو کشیدہ کر دیا۔ تنازع کشمیر جیسے مسائل پر ان کی بیان بازی اور عالمی طاقتوں پر ان کی تنقید نے پاکستان کی بین الاقوامی حیثیت اور اسٹریٹجک شراکت داری کو فروغ دینے کی صلاحیت کو متاثر کیا۔ اس موقف کی وجہ سے اہم اتحادیوں اور بین الاقوامی اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ تناؤ پیدا ہوا۔ مزید برآں پاکستان کی عدلیہ اور فوج کے ساتھ خان کے مسلسل تصادم نے عدم استحکام کا تصور پیدا کیا اور ان ضروری اداروں پر اعتماد کو کمزور کیا۔ ان کی تنقید اور سیاسی چالوں نے پولرائز سیاسی ماحول میں اہم کردار ادا کیا، جس سے حکمرانی اور ادارہ جاتی کام کاج پیچیدہ ہو گیا۔ اداروں کے ساتھ اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے تناؤ نے ان کی انتظامیہ کی تاثیر کو متاثر کیا اور سیاسی عدم استحکام کو ہوا دی۔ اپنی پارٹی کے اندر بھی خان کو اندرونی چیلنجوں اور اختلاف رائے کا سامنا کرنا پڑا۔ جیسے جیسے پارٹی حکمرانی کی پیچیدگیوں سے نمرت آزما ہوئی، پالیسی ہدایات اور انتظامی فیصلوں پر اختلاف رائے پیدا ہوا۔ پارٹی اتحاد پر اس دباؤ نے پی ٹی آئی کی ہم آہنگی اور متحدہ محاذ پیش کرنے کی صلاحیت کو متاثر کیا، جس سے بالآخر اس کی مجموعی تاثیر اور انتخابی امکانات متاثر ہوئے۔ خان کے نقطۂ نظر کا ایک اہم عنصر ان کی بے صبری ہے۔ وہ کسی بھی جائز یا ناجائز طریقے سے اقتدار اور حکمرانی چاہتے ہیں، جس میں مؤثر قیادت کے لیے ان میں صبر کی کمی واضح ہوتی ہے۔ اپنے پورے سیاسی کیریئر میں انہوں نے اکثر اصولوں کی قیمت پر اقتدار کے لیے خواہش اور بے صبری کا مظاہرہ کیا ہے۔ سائفر ڈرامہ اور آئی ایم ایف کے ساتھ ان کی خط و کتابت جیسے واقعات پاکستان کے سیاسی مفادات پر اپنے سیاسی مفادات کو ترجیح دینے کے ان کے رجحان کی عکاسی کرتے ہیں۔ یہ رویہ دیگر بہت سے پاکستانی سیاستدانوں میں بھی نظر آتا ہے، جو اکثر رائے عامہ اور شکست کو قبول نہیں کرتے ہیں اور اپنی وفادار حامیوں کو ذاتی ایجنڈوں کی پیروی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ وہ اپنے مخالفین کو مناسب موقع دینے کی مخالفت کرتے ہیں اور ان میں اپنی باری کا انتظار کرنے کی اخلاقی ہمت کا فقدان ہوتا ہے۔ عمران خان اور کئی دیگر سیاسی رہنما معصوم لوگوں اور اپنے پیروکاروں کو مظاہروں اور احتجاج پر اکسا رہے ہیں، جس کا مقصد تشدد اور افراتفری کو بھڑکانا ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ ان کے اعمال اور ارادے عوام کو درپیش حقیقی مسائل پر ذاتی فائدے اور سیاسی فائدے کو ترجیح دیتے ہیں۔ موجودہ صورتحال میں ملک افراتفری کا متحمل نہیں ہو سکتا اور ان افراد کو قانون کے تحت جوابدہ جانا چاہیے۔ عوام کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ سیاست دانوں کے حقیقی ارادوں کو سمجھیں اور اچھے اور برے رہنماؤں میں تفریق کریں۔
عوام کو یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ کون رہنما اور جماعت پاکستان کی فلاح و بہبود کے لیے حقیقی طور پر عزم ہیں اور کون ذاتی مفادات کو ترجیح دے رہے ہیں۔ ووٹرز کی پختگی ضروری ہے اور لوگوں کو اپنے سیاسی رہنماؤں اور جماعتوں کی اندھا دھند پیروی کرنے میں محتاط رہنا چاہیے۔ جی تو ناظرین، یہ تھا میرا آج کا پروگرام۔ اب تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنی ہوسٹ کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔